آرڈیننس میں کلبھوشن یادو کی سزا ختم نہیں کی گئی، وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا پارلیمنٹ میں بیان۔ سپریم کورٹ کی نیب کی کارکردگی پر کڑی تنقید۔ نیب شفاف احتساب کرنے میں ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اپوزیشن حکومت کے خلاف متحد ہو سکے گی؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال سے۔ وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان میں احتساب کا نظام گزشتہ کئی سالوں سے سخت تنقید کی زد میں ہے۔ نیب میں برسوں مقدمے چلتے ہیں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ سیاستدانوں کو گلا ہے کہ یہ ادارہ سیاسی انجینئرنگ اور دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس الزام میں اب کافی وزن بھی ہے۔ اس کی مثال خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کا کیس ہے، جنہیں نیب نے دسمبر 2018 میں پیراگون ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا۔ 15 ماہ تک یہ دونوں بھائی نیب کی حراست میں رہے مگر نیب ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ آخر کار 1 سال سے زائد عرصے تک گرفتار رہنے کے بعد ضمانت منظور ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے وہ قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس فیصلے میں نیب کو آئینہ دکھایا گیا ہے، اس کی کارکردگی پر چیئرمین نیب سے کڑے سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس فیصلے کو اپنے موقف کی فتح قرار دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب کیسز کا مقصد سیاسی رہنماؤں کی توہین اور ان پر دباؤ ڈالنا ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے تھے۔ آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ باتیں لکھ دی ہیں، یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو انسانی قدروں کی پرواہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ خواجہ سعد رفیق کے خلاف نیب کیس انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثال ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیب پر کڑی تنقید کی اور نیب قوانین پر سوال اٹھائے ہیں۔ جسٹس مقبول باقر نے فیصلے میں جو باتیں لکھی ہیں ان پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ تمام مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد سزا شروع ہوتی ہے، جب تک ٹرائل کے بعد سزا نہ سنا دی جائے ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے۔ نیب قانون کہتا ہے کہ تفتیش جلد مکمل کی جائے اور 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ ہو، مگر نیب مقدمات میں مہینوں اور سالوں تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی۔ اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، ہم کئی دنوں سے ڈسکس کریں۔ آج I'm very honored to say کہ ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی موجود ہیں، فارمر انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو۔ کیونکہ آپ کی پارٹی اب اس کو ایک کافی کہہ سکتے لٹمس ٹیسٹ بنا کے پیش کری ہے، سو کریں کیا شاہد خاقان صاحب؟ اگر یہ اب سپریم کورٹ کی یہ آئی ہیں باتیں یا یہ کامنٹس، سو اس کی روشنی میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ لٹمس ٹیسٹ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک، یہ وہی باتیں ہیں جو ہم 2 سال سے کر رہے تھے اور آپ لوگ مانتے نہیں تھے۔ آج سپریم کورٹ نے مان لی اور لکھ دی ہیں۔ میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دوں؟ جی شور میرے پاس، میں نے ساری پڑھی نہیں تھی ابھی۔ Neb's conduct throughout this case is a clear manifestation of their utter disregard for law, fair play, equity and propriety. یعنی نیب کو نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ انصاف کی پرواہ ہے، نہ کسی کی عزت کی پرواہ ہے، اور نہ ہی ان میں کوئی شرم اور حیا ہے۔ پروپرائٹی شرم اور حیا کو کہتے ہیں، مہذب نہیں ہے یہ جی۔ اور میں آگے پڑھوں، آپ یقین کریں کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں پر انصاف کی رتی بھر ہو، یہ فیصلہ پڑھنے کے بعد حکومت کو عوام کے سامنے توبہ مانگنی چاہیے اور نیب کے چیئرمین کو استعفیٰ دے کر نیب کے دفتروں کو بند کر دینا چاہیے۔ دس از the solution کہ بند کر دینا آپ کو؟ بالکل، نیب کا سلوشن ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اگر پڑھ لیں نا، اس کو پڑھ لیں کہ جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں۔ میں آپ کو یہ سپریم کورٹ کے جج لکھتے ہیں، 2 جج، there is only one fundamental right in the Constitution of 1973 which is unconditional, inviolable and cannot be circumscribed under any circumstances. یعنی ایک چیز پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ This is the dignity of man
and one of the grave consequences of pre-arrest confinement, 70 दिन मैं रहा हूँ, 40 दिन ये रहे हैं, اور آپ لوگ 90 दिन शहबाज शरीफ रहा है, سب نے کاٹی ہے. Is the humiliation and disgrace resulting from such arrest for not only the accused but also his family and persons attached to him. Arrest causes irreparable harm to a person's reputation and standing in society, often subjecting him to hate, vitriol and infamy. In today's age of a robust print and electronic media, arresting an accused and leveling allegations against him gives rise to a vicious campaign of whispers and murmurs, where the accused and his family are subjected to humiliation, embarrassment and agony. It thus irrevocably jeopardizes a person's dignity, subjecting him to physical and psychological repercussions concomitant with life in prison. Often a person in custody loses his job and also prevented from preparing his defense. The burden of his detention frequently falls heavily on the innocent members of the family. More often than not, people do not differentiate between arrest before conviction and that after conviction. اور اس کو انہوں نے ختم کیا, until we create a culture of transparency, liberty, civility and democratic values, our desire for peace and order shall continue to elude us. اور to borrow from حبیب جالب, ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. اس کے بعد کیا رہ گیا؟ چیئرمین نیب سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہے. اگر ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے. اوکے, احسن اقبال صاحب, ایک تو انہوں نے کہا کہ بند کر دیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا کہ خود ہی ریزائن کر کے چلے جائیں, لیکن اس میں ایک قانونی طریقہ کار بھی ہے جس میں 2017 میں تحریک انصاف نے سابق چیئرمین نیب کو ہٹانے کے لیے ریفرنس دائر کیا تھا. آپ لوگ اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے سے میں بات کروں, یہ چیئرمین نیب کی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نیب کوئی بات کرتا ہو. ہمارا چیئرمین نیب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, یہ اس سارے نظام پہ ایک فیصلہ ہے, یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے یہ جو نیب کا ادارہ ہے نا, یہ جنرل مشرف نے اس وقت قائم کیا تھا جب وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنے لیے ایک سیاسی جماعت کریٹ کرنا چاہتے تھے. آج 2020 میں بھی سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں یہی فیصلہ دیا گیا ہے کہ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آج حکومت اپنی اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے کے لیے, حکومت میڈیا کی آوازوں کو دبانے کے لیے, اپنے لیے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس ادارے کے سہارا لے کے وہ لوگوں کو جیل میں ڈالتی ہے, لوگوں کو ہراساں کرتی ہے, لوگوں کو دباؤ میں لا کے کوشش کرتی ہے کہ ان کو موقف سے پیچھے ہٹایا جا سکے. اس کا حل, جیسے شاہد صاحب نے کہا, کہ یہ ادارہ جس کا ڈی این اے ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا تھا, جس کا ڈی این اے ہی لوگوں کو پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, اس سے آپ خیر نہیں لے سکتے. جو ضرورت ہے, اگر ہم سب مانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں احتساب کی حمایت کرتے ہیں, شفاف ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے, ملک کے اندر جو ادارے ہیں آپ ان کو مؤثر بنائیں, ان کو امپاور کریں کہ وہ اپنا کام بہتر کریں, اور اگر ضرورت ہے تو شاید سب مل کر ایک نیا ڈرافٹ لا بنائیں, ملک کے اندر ایک نیشنل اینٹی کرپشن ایجنسی بنائیں کہ جو اینٹی کرپشن کے خلاف کام کرے. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ورڈ ہے نا, یہ ایک پولیٹیکلی لوڈڈ ورڈ ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ آتی ہے سیاستدانوں کے خلاف جب ملک میں مارشل لا لگتا ہے, اور مارشل لا کے بعد یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سیاستدان کو آپ ثابت کریں کہ وہ غلط ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سرتاج عزیز صاحب جیسا ایک بزرگ اور معزز شخص, وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچا کہ آپ نے تہیہ کیا کہ اس ملک کے اندر کسی شخص کو, دیانتدار شخص کو, عزت دار شخص کو عزت کے ساتھ ریٹائر نہیں ہونے دینا. اس دنیا میں ہر کسی پہ آپ نے دھبے پھینکنے ہیں کہ پاکستان کا ہر جو سویلین پولیٹیشین ہے وہ چور ہے, وہ ڈاکو. کیا مقصد ہے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں کہ یہ کس حد تک جا رہے ہیں, اور ایسے ایسے مذکہ خیز کیس بناتے ہیں کہ آپ اگر میرے خلاف جو کیس بنایا اس کی انکوائری کی نیب کی پریس ریلیز پڑھیں کہ جی نارووال سپورٹ سٹی میں نیب نے تحقیقات شروع کر دی. کس بات پہ شروع کی؟ کہ جی انڈیا کے بارڈر سے 800 میٹر کے اوپر یہ بنایا جا رہا ہے. بھائی گوگل میپ اللہ کے بندے کھول لو,
اسی پہ دیکھ لو پہلے 14 کلومیٹر اور نارووال شہر سے بھی زیادہ فاصلہ ہے اس کا 800 میٹر. پھر جی 6 ارب کا اس میں خرچہ کر دیا گیا بارڈر کے اوپر, جبکہ پروجیکٹ کی پوری کاسٹ ہی 2.9 بلین ہے. جس پروجیکٹ کی کاسٹ ہی 2.9 بلین ہے اس میں سے 6 ارب روپیہ کیسے بارڈر پہ خرچ کر دیا گیا. لیکن آپ نے پکڑ کے مجھے تو اندر کر دیا 2.25 مہینے کے لیے. کس بنیاد کے اوپر کہ جی آپ سپورٹ سٹی منصوبے کو کیوں بنایا. میں نے پوچھا کہ کیا میرے پہ کوئی فائنینشیل امبیزلمنٹ کا چارج ہے, کوئی میں نے کمیشن لی ہے, کوئی میں نے کک بیک لیا ہے, میں نے کوئی مالی فائدہ لیا ہے. نہیں جی, آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور یہ سپورٹ سٹی نارووال میں بنائی ہے. تو کیا وہ نائٹ کلب ہے, کیا وہ کیسینو ہے, کیا وہ جوئے کا اڈا ہے؟ ایک کھیلوں کا منصوبہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. ایسے 50 اور بننے چاہیے ملک کے اندر. رائٹ, ٹھیک. اب کچھ اور سوالات جو کہ آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے آتے ہیں اس معاملے پہ, یا اس کی ڈیفینس آتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی صاحب, جو سب سے زیادہ بات کرتی ہے پی ٹی آئی یا گورنمنٹ کے لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پورا موقع تھا, آپ اس نیب میں اگر اتنی غلطیاں تھیں تو آپ اس کو روکتے. پہلے جو چیئرمین آتے تھے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بناتے تھے, اس وقت پی ایم ایل این خوش تھی, مگر اب جب اپنے خلاف مقدمات بنے اور اگین پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کوئی مقدمات ہی نہیں بنائے, تو پہلے سے چل رہے تھے. سو واٹس دی آنسر ٹو دیٹ؟ دیکھیں, مقدمات پہلے کے کوئی نہیں ہیں, مقدمات اسی دور میں بنے, اور یہ پہلی حکومت ہے, یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں کیس بناتا ہوں. پرائم منسٹر خود کہتا ہے میں کیس بنایا ہوں, میں نے اس کو اندر کیا ہے. میرے بارے میں امریکہ میں تقریر میں اس ملک کے وزیر اعظم نے نام لے کر کہا کہ وہ کہتا تھا مجھے پکڑو, میں نے اس کو اندر کر دیا. ہمارے بار ابھی اسمبلی میں آ کر دھمکیاں دی ہیں. ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ پرائم منسٹر کہہ چکا ہے. اس نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے, ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. آج جی پرائم منسٹر آفس میں ایک آدمی رکھا ہوا ہے, اوکے ٹھیک ہے, کیا اس کا نام ہے, شہزاد اکبر. وہ اب ایڈوائزر بن گیا, وہ اسمبلی میں بھی آیا کرے گا, اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے. ٹھیک. اور یہ آج حقیقت ہے کہ چیئرمین نیب کو جعلی ویڈیو بنا کر یہ حکومت بلیک میل کر رہی ہے. یہ آپ دیکھیں گے جو ارشد ملک کے ساتھ ہوا ہے نا, ویڈیو جعلی ہے. جی میں تو جعلی کہوں گا نا. ٹھیک. جب تک دیکھیں انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب تک پروو نہ ہو جائے جعلی ہوتی ہے. جعلی ویڈیو اس حکومت کے ایس اے پی ایم نے چلائیں, جس طرح یہ ایس اے پی ایم ہے وہ بھی ایس اے پی ایم تھا, اس نے چلائیں, اس جج صاحب کو چیئرمین کو بلیک میل کیا اور اب اس کو استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں, ثبوت بھی اسی ججمنٹ کے اندر ہے. ٹھیک. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا. صحیح. سن لیں. ڈسکریمنیٹری اپروچ آف نیب, یہ انگلش میں ہے تو انگلش اجازت ہے. ڈسکریمنیٹری اپروچ آف نیب آلسو از افیکٹنگ اٹس امیج and has shaken the faith of the people in its credibility and impartiality. NAB seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide, even in respect of financial scams of massive proportion. ٹھیک. Financial scams of massive proportion حکومت کے نہیں دیکھتی, while those on the other side, میں اور احسن اقبال صاحب, are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, when even the NAB law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. But this question was کہ یہ تو ابھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا, آپ لوگ پہلے کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے جب پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی؟ جی میں بتاتا ہوں نا, کیونکہ ہم نے کبھی نیب کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا. اس وقت کے کیسز دیکھ لیں, یہ بالکل حقیقت ہے جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نیب بنا تھا پولیٹیشین کو کنٹرول کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اور اسے ایفیکٹیولی استعمال ہوا. اگین 10 ایئرز چلتا بھی رہا نا پیپلز پارٹی میں, پی ایم ایل این. جی 99 سے آیا اور یہاں تک کوئی سیاسی جماعت, میں آپ کو پروگرام میں 3 دفعہ پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں, کوئی سیاسی جماعت اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتی اکیلے, کنسنسس سے ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں شروع ہوا ڈیبیٹ, کیونکہ جو اس کو کرنے کی کوشش کرے گا اس پہ الزام لگے گا کہ یہ جان بچا رہا ہے. ہم جان نہیں بچانا چاہتے, ہم تو آج بھی کہتے ہیں. ٹھیک. یہ بھگتنا چاہتے ہیں, بھگت لیں, ہم نے بھگت لیا نا, رہنے دیں نیب کو, کوئی بات نہیں, رہنے دیں. 2 اس کے اثرات ہوں گے, یہ سارے اندر ہو جائیں گے جو آج حکومت میں ہیں.
یہ سب جیل جائیں گے. سو آپ ان کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ ملک کو بچانے کے لیے, میں ملک کو بچانے کی بات کر رہا ہوں. آج دو چوائسز آپ کے پاس, نیب رکھیں یا ملک چلائیں. ملک جب تک نیب رہے گی نہیں چلے گا. کوئی افسر کسی کاغذ پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج مجھے حکومت بتا دے 2 سال میں کوئی کام کر سکی ہے؟ رائٹ. ٹھیک ہے. دوسری بات میں ریبی ایکسپلین آپ کو کر دوں. ہمارے زمانے میں ایک کمیٹی بنی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ کی, ایک ڈرافٹ ڈیسیژن ہو گیا کہ امینڈمنٹ جو کرنی ہے. اس میں جب یہ پاناما آیا تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھاگ گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پھنسے ان کو پھنسا رہنے دیں. اس کے بعد جب فاٹا کا بل آیا, میں نے کوشش کی کہ اس کو ریوائیو کر کے اس کو بھی پاس کروایا جائے. ہمارے حکومت کے آخری دن تھے, ہمیں بڑا کلیئر میسج آیا ہائیسٹ جوڈیشری سے, اگر آپ بل کو ہاتھ لگائیں گے اس کو ہم شوٹ ڈاؤن کر دیں گے اسی دوپہر کو. رائٹ. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. مجھے ذاتی طور پر پیغام دیا گیا, میں وزیر اعظم تھا, کہ اگر آپ اس بل کو چھیڑیں گے, نیب کے آرڈیننس کو چھیڑیں گے, صبح پاس کریں گے تو دوپہر میں اس کو ہٹا دیں گے, شام کو پاس کریں گے تو صبح ہٹا دیں گے. یہ اس کی حقیقت ہے. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے. اگر آپ نے ملک چلانا ہے اس لا کو امینڈ کر لیں, نہیں چلانا تو پھر بھگت لیں. ٹھیک ہے, امینڈمنٹ کی آپ نے بات کی, اس میں بھی پوچھوں گی اس کو ختم کرنا. دیکھیں بیسٹ حل ہے اس کو ختم کر دیں, نیب کے ادارے کو ضم کر دیں. ایف آئی اے میں ادارہ موجود ہے, اس کو وائٹ کالر اور ایف آئی اے کو اسٹرینتھن کر دیں. ٹھیک ہے. ایسا اقبال صاحب, ایک اور بات کہی جاتی ہے, ہم اب ڈیولز ایڈوکیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ادارہ تو کوئی بھی پاکستان میں صحیح سے کام نہیں کر رہا. آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, ریلوے کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ لیں, سب جگہ ریفارم کی ضرورت ہے. ایون جمہوری نظام میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تو اس ادارے کو بہتر کریں یا بند کر دیں, مثلا نیب. دیکھیے نا, نیب تو ایک سپر فلوس ادارہ تھا. ملک کے اندر اینٹی کرپشن کے ادارے تو موجود تھے نا, ایف آئی اے موجود ہے, صوبوں کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. تو نیب ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو پہلے ملک کے اندر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا. ٹھیک. اور اگر ایک, جیسے میں نے کہا کہ کوئی سپرلیٹو ادارے کی ضرورت ہے کہ جو میگا کرپشن کے پیچھے جائے, تو پھر ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایجنسی کے نام پر یا کسی اور نام سے ادارہ بنایا جا سکتا ہے جس کا مینڈیٹ پھر ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. ٹھیک. اس کے پاس پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے اختیارات نہ ہوں کہ جس کو چاہ پکڑ کے اندر کر دیا, اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے نا, خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی جو ہیں یہ چھٹے ہیں 16-17 مہینوں کے بعد. مجھے بتائیں کہ ان کے 16 مہینے کون لٹائے گا؟ ان کے بچوں کو وہ 16 مہینے کون واپس لا کے دے گا جب وہ اپنے والد سے جدا رہے؟ اسی طرح ہمارے راجہ قمر الاسلام تھے, ایک یہاں پہ ایم پی اے تھے, لاہور میں حافظ نعمان تھے, اور بے شمار, شاہد صاحب نے کاٹی ہے, مفتاح صاحب نے کاٹی ہے, حمزہ ابھی بھی کاٹ رہے ہیں, اب شہباز شریف صاحب نے کاٹی ہے. اب آپ لوگوں کو سال 2 سال جیل میں ڈال دیتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ رہا ہوتے ہیں, تو کون ذمہ دار ہے اس کی؟ کسی کو لوگوں کے بچوں کے رشتے ٹوٹ گئے ڈیورنگ دس ٹائم. جی, کہ وہ لوگوں نے کہا جی آپ کا تو باپ نیب میں ہے. اور یہی کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کنڈیم پہلے کر دیتے ہیں, ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں, پھر ان کو کہتے ہیں اب تو کوئی ایویڈنس نہیں ملا. آپ کو پتہ ہے کہ نیب ایک سیاستدان کو کنوکٹ کر سکا ہے 20 سال میں, یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ اور وہ بھی جج ارشد ملک سے کنوکشن کرائی گئی. کس کی آپ کو پتہ ہے کسی کنوکشن کی تھی؟ جی, نواز شریف صاحب کی. جج ارشد ملک جس کو نکال دیا گیا. یہ ایک نیب کی کنوکشن ہے سیاستدان کی 20 سال کے اندر. توڑے ہیں سینکڑوں سیاستدان, زندگی تباہ کی ہیں سینکڑوں سیاستدان. اور جن لوگوں نے پلی بارگن لے لی, جن لوگوں نے پلی بارگن یہ تو چور ہے نا, مان لیے میں چور ہوں, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ تھے جو کرپشن کر رہے تھے. سارے کیسز ایسے نہیں تھے. بالکل, اس ملک میں ہر شعبے میں لوگ کرپشن کرتے ہیں, ہر شعبے میں کرتے ہیں, لیکن ان کو کبھی آپ پکڑتے نہیں اور کنوکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ان سے وہ 1 ارب کھا گیا, 10 کروڑ اس نے آپ کو دے دیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی یہ سائن کرو, 10 کروڑ شاید اسے خود بھی جیب میں ڈال لیا ہو. رائٹ. 100 ارب 1 ارب وہ کھا گیا, ضرور ڈال. اب اس کو آپ ڈی بار بھی نہیں کرتے سیاست سے. آج کا قانون کہتا ہے بیٹا کل آگے پھر الیکشن لڑ کے آ جانا سیاست میں. ٹھیک ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ. لیکن احسن صاحب جو ابھی بات کی انہوں نے کہ کنوکشن نہیں ہو سکی, جو نیب کے چیئرمین سے جب میری بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ یہ کہے تھے کہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, میرے پاس وہ مہنگے وکیل ہی نہیں ہے, میرے پاس وہ انویسٹیگیشن کے لوگ ہی نہیں ہیں, میری کیپیسٹی بڑھائیں. تو پرائرٹیز ٹھیک کرے نا. میں جب پلاننگ کمیشن کے اندر تھا تو نیب کا PC-1 آیا ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے, تو اس کے اندر کیپسول لفٹیں,
اس کے اندر امپورٹڈ ماربل اور ٹائلیں اور پتہ نہیں کیا، جو 7 اسٹار کوئی آئل کمپنی، ملٹی نیشنل آئل کمپنی کا ہیڈ کوارٹر بننے لگا ہو. تو میں نے کہا بھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سرکاری دفتر ہے، یو آر این اینٹی کرپشن ایجنسی، یہ آپ اتنا پرتعیش قسم کا آفس بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، یہ پلاننگ کے منسٹر تھے، میں پیٹرولیم کا تھا. سب سے زیادہ پیسہ پلاننگ کرتا ہے پورے پاکستان کی پلاننگ اگلے اشروں کے لیے. پیٹرولیم سب سے زیادہ پیسے کماتا ہے ملک کے لیے، سب سے پیسے خرچ بھی کرتا ہے تیل کا کاروبار، تیل اور گیس کا کاروبار. ہمارے منسٹر کے دفتر سے بہتر دفتر نیب کے ڈپٹی سیکرٹریز کے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کا دفتر ہمارے دفتروں سے بہتر ہے. صاحب کہہ رہے ہیں وہ پیسہ خرچ ادھر کر رہے ہیں. تو مقصد آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی کیپیسٹی پہ خرچ کریں، بجائے یہ کہ اللہ تلالے ٹرانسپورٹ کا فلیٹ ہے. میں نیب کی کسٹڈی میں تھا تو وہاں جو ان کی گاڑیوں کا فلیٹ تھا، ایک سے ایک نئی گاڑی، اور وہاں پر میں دیکھ کے حیران دنگ رہ جاتا تھا. یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب واک کرتے تھے نیچے، گاڑیاں ہیں، دفاتر ہیں، اپنا آپ پروسیکیوشن کو تعداد بات یہ ہے کہ نیب پھنسا ہوا ہے جھوٹے کیس بنانے میں. اگر نیب واقعی کرے تو کام کر سکتا ہے، لیکن جب حکومت نیب کو استعمال کرے گی جھوٹے کیس بنانے میں، جھوٹا کیس بنانے میں تو 10 گنا 100 گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. کیس بنتا نہیں ہے. آج تک کسی کو آپ کنوکٹ اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا. آپ میرے خلاف 2 کیس ہیں، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے. یعنی ایک 17 گریڈ کا آئی او کہتا ہے کیبنٹ کا ڈیسیژن بھی غلط تھا، پرائم منسٹر کا ڈیسیژن بھی غلط تو نہ کہنا. اب یہ تو پھر کوئی بھی کسی کو پوچھ سکتا ہے. یہ تو رکھے نا کہ اگر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے تو جس کا استحقاق ہے اس کو پوچھنے تو دیں. ڈز ناٹ میٹر اس کا گریڈ کیا ہے، اس کو حق یا نہیں گریڈ بڑھا دیں اس کا. آئین پڑھا ہوا ہے کسی نے؟ اگر آپ یہ کریں گے تو کیبنٹ فیصلے نہیں کرے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں گریڈ بڑھا دیں، گاڑیاں کم کر دیں. گریڈ نہیں، تھوڑی عقل بڑھائیں. ٹھیک، کہ آپ کس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، کیبنٹ ڈیسیژن کو آپ چیلنج کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں نا، مجھے کہتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا میں وزیر تھا جب آپ نے کیس بنایا. ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے وزیر کی اتھارٹی لا دیں کیا ہوتی ہے جو میں نے مس یوز کی ہے. یہ وہ نہیں بتا سکے. اوکے، آپ نے کہا پڑھا کے لیا. رائٹ، ایک بریک پہ جانے ہیں. احسن صاحب مسکرا رہے ہیں، پوچھیں گے ان سے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. دوسری طرف جہاں پہ ہم نیب کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک اے پی سی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے گی اپوزیشن؟ احسن صاحب آپ بات کرنے لگے تھے نیب کے حوالے سے، سلوشن پہ بھی ہم نے بات کر لی، اس پہ بھی بتا دیں اور پھر بتائیں کہ کیا اس کو جواز بنا کے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتے؟ دیکھیے نا، میں ایک چیز جو شاہد صاحب نے بھی ہنٹ کی کہ کس طریقے سے نیب اس وقت ملک کو جیم کیا ہوا ہے. اب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے ہیں، ہے کچھ نہیں. اب کیا ہے کہ کم از کم میرے کیس میں بھی اور ان کے کیس میں بھی 30 40 50 سرکاری افسر بلا کے نیب کے دفتر پہ 2 3 گھنٹے ان کو ایک ڈرونے ماحول میں بٹھا کے انہیں کہا جاتا ہے دیکھو تمہارا یہ اریسٹ وارنٹ ہے، ہم تمہیں پکڑ بھی سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں 90 دن کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ ایک کوئی وعدہ معاف گواہ بنو اور کوئی اپنے منسٹر کے خلاف بیان دے کے جاؤ کہ اس نے ہم سے زبردستی یہ کام کرایا تھا. وہ کہتے جی اب ہے نہیں، ہم کیسے جھوٹ بولیں. تو ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. لہٰذا وہ افسر جب بیچارہ وہ 2 3 گھنٹے کی ایک سختی کاٹ کے نیب کے دفتر سے باہر نکلتا ہے تو نکلتے ساتھ ہی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آئندہ میرے فرشتوں کی توبہ، جو حکومت پاکستان یا کسی منصوبے کی فائل پہ میں نے دستخط کیے، چاہے وہ کتنے ہی ٹرانسپیرنٹ کیوں نہ ہوں، کیونکہ میں یہ انکوائریاں بھگتنے کے لیے تیار نہیں. کل کو میری جو پینشن ہے وہ میں وکیلوں کو دوں گا اپنے بچوں کی بجائے کہ وہ مجھے جا کے بے گناہ ثابت کریں نیب کی احتساب کی عدالت میں. تو اس وقت پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کمپلیٹلی کٹ آف ہو گئی ہے. انہوں نے فیصلہ سازی کو چھوڑ دیا ہے چونکہ وہ کوئی وزن نہیں اٹھانا چاہتے جس سے کہ انہیں کل کو بیجا طور پہ ہراساں کیا جائے. اور آپ نے اس سے پہلے کہا نا کہ یہ ادارے فیصلے نہیں کرتے. دیکھیں ہمارے ملک کے ادارے برے بھی ہیں لیکن اتنے ہی قابل بھی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب سی پیک ہم نے دستخط کیا چائنا کے ساتھ تو یہاں پر سب لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان کا پبلک سیکٹر چین کی مشین یا رفتار سے ان کی مشین کی رفتار سے قدم سے قدم ملا کے نہیں چل سکے گا. بالکل تھا. 4 سالوں میں $28.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہم نے
مٹیریلائز کی ہر شعبے کے اندر کی. شاہد صاحب کی منسٹری میں ہوئی, واٹر اینڈ پاور میں ہوئی, کمیونیکیشن میں ہوئی, ہر شعبے کے اندر ہوئی, پورٹ اینڈ شپنگ میں ہوئی. کس نے کی؟ پاکستان کے افسروں نے کی, ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے کی. آج جس کو ہم نے مجرم بنا کے, جنہوں نے بہترین کارکردگی کی, جنہوں نے وہ منصوبے کامیاب کیے, آج آپ نے ان کو پکڑ کے نیب کے اندر بند کیا ہوا ہے, ان کو انکوائریوں میں ڈالا ہوا ہے. کل کو کوئی افسر کیوں کام کرے گا؟ 22 گریڈ کے افسر, 35 سال کی سروس ہے, قابل لوگ ہیں, لائق لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ان کو بلا کے اب ذلیل کرتے نیب کے دفتروں میں. پر having said that, یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ بھی پیسے جو مسنگ ہو گئے وہ کسے چلے گئے؟ کون سے پیسے؟ جو بھی مسنگ ہو گئے یا بہت سارا پیسہ ہمارا چیلنج ہے. میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں اسمبلی میں, باہر, ہمارے 5 سال کی حکومت ہے, ایک کرپشن کا کیس لے آئیں, ایک. میں حاضر ہوں. You're saying کہ 0% ٹرانسپیرنسی ہے, 0% کرپشن ہے. انٹرنیشنل آڈٹ کروانے کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ آڈٹ اور چیز ہوتی ہے, آڈٹ پیرا ہے سم تھنگ ایلس. میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں. ریکارڈ آپ کے پاس ہے نا. میں اس حکومت, آپ مجھے اس حکومت کی ای سی سی کیبنٹ کے فیصلوں کا ریکارڈ دیں, میں آپ کو کرپشن دکھاتا ہوں. چینی کی میں کرپشن, گندم میں کرپشن, دوائیوں میں کرپشن, پورٹس اینڈ شپنگ میں کرپشن, فائنانس میں کرپشن. ایک لسٹ ہے کرپشن کی, اور چھوٹے موٹے سکینڈل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے reluctant to proceed against the government in respect of financial scams of massive proportion. ٹھیک, یعنی چھوٹے موٹے کرپشن نہیں ہے. I like it کہ آپ سپریم کورٹ کو کتنا زیادہ ایز ریفرنس لے رہے ہیں. I like this. بیچ میں بھی ایونٹ چینج ہو گئی. یہ ڈیسیشن ہے, اور میں کہتا ہوں یہ تو قانون ہے. اب یہ پاکستان میں ہر جو آدمی سیاست میں ہے نا, اس کو یہ پڑھنا چاہیے. میں آپ کو اس کا سٹارٹ پڑھ دیتا ہوں, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ شروع ہوتا ہے جان اسٹوارٹ مل, جو آج سے 170 سال پہلے ایک انگریز فلسفر تھا, اس کے ایک چھوٹے سے کوٹ سے, جو آج بھی پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. ٹھیک. A state which dwarfs its men, ٹھیک, in order that they may be more docile instruments in its hands, even for beneficial purposes. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی فائدہ ہو جائے. will find that with small men no great thing can be accomplished. یہ آج ہمارے ملک کے مسئلہ ہے. بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں, کمپرومائز ہو گیا اس کا. بڑی کرسیوں پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ. رائٹ, جو کہ مودی صاحب کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, کوئکلی دین ول کم بیک ٹو حسن اقبال صاحب. ویلکم بیک. حسن اقبال صاحب, شبلی فراز صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کھل کر کرپشن کی خاطر یہ مطالبہ کر رہی ہے, اگر نیب کے ادارے کو بند کر دیا گیا تو ملک کرپشن والوں کے لیے جنت بن جائے گا. طریقہ کیا ہوگا پھر؟ آپ نے کہا ایف آئی اے کو سٹرینتھن کر دیں. شبلی فراز صاحب کو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا دیں. اپوزیشن جو بات کر رہی ہے وہ کر رہی ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی ہے. ٹھیک. ہم اس ملک کے اندر احتساب کے حامی ہیں, لیکن ہم احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام کی اجازت نہیں دیں گے. ہم اس ملک میں احتساب کے نام پہ پاکستان کی فیصلہ سازی کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم احتساب کے نام پہ اپنے نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. آج آپ دیکھیے نا, عملاً آپ کی معیشت فل سٹاپ کیا, نیوٹرل بھی نہیں, ریورس گیئر میں لگ گئی ہوئی ہے. But that's not because of NAB. It is because of NAB. It is because of NAB. دنیا اس وقت پاکستان کے کون سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں؟ جو بڑا بزنس گروپ ہے اس کو آپ نے نیب کے آگے ڈالا ہوا ہے. نیب کے آپ کے 10 ٹاپ ٹیکس پیئرز میں 8 نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں. ٹھیک. حالانکہ نیب جو ہے صرف ہمارے لیے ہے. آپ کے لیے؟ جی ہمارے لیے, یعنی سیاستدانوں کے لیے. ٹھیک ہے, but you're also a businessman. جی بزنس مین کو چھوڑے نا, وہ میرا ذاتی کام ہے, جو مرضی کروں. یہ ہولڈرز پبلک آفس کے لیے ہے. ٹھیک. پکڑتے بزنس مین کو ہیں, رائٹ, کمائی کے لیے. ہر ہاؤسنگ کمیٹی سے کمائی کرتے ہیں. ٹھیک. شبلی فراز صاحب سے میری گزارش یہ ہے, انفارمیشن منسٹر بن گئے, ان کے والد کا بہت بڑا نام تھا, اس کو بدنام مت کریں. آپ اس 5 سال کی حکومت کا ایک کرپشن کا کیس عوام کے سامنے لے آئیں. 2 سال ہو گئے, ملا کوئی آپ کو؟ میں اس حکومت کے
10 केस आपके सामने रखूंगा। ओके, अब एक थोड़ी सी अगर हम लार्जर पिक्चर को ले लें एहसन साहब, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, हम कहते हैं पीटीआई को आप खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कर सके एहतसाब, वो माफ़ी भी मांगी खान साहब ने कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि नहीं कर सका। आप लोगों के हवाले से एहतसाब की ख़तरनाक कहानियाँ पीपल्स पार्टी सुनाती है जो कि 90s में हुआ। अब ये नैब का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, क्या हम ये अस्यूम कर लें कि पाकिस्तान में एहतसाब होगा ही नहीं? देखिए ना, पाकिस्तान में एहतसाब अगर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए होगा तो एहतसाब डिस्क्रेडिट होगा। और ये बात मैं नैब के अफसरों को भी कहता था, जो उनके मिडिल लेवल के अफसर हैं, कि ये आप लोग जो हमसे काम कर रहे हैं, जो आप लोगों ने अच्छा काम किया उस पर भी पानी फिर जाएगा। कि जो आपने किसी जगह वाकई करप्शन पकड़ी है या रिकवरी की है, आप अपने सारे काम को मुतनाज़ा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो बेचारे छोटे अफसर थे, वो तो चुप रहते थे, खामोश रहते थे। हम एहतसाब के हक में हैं, लेकिन एहतसाब के लिए या